بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے نمبر درس میں ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ پر لا رہے کہ دیکھیں عورت کو اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے جو ہے انصاف سے اس کو رکھا ہے اور اس کی شان کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ پہلے جو ادیان تھی یا جاہلیت کا دور تھا اس نے عورت کو گری ہوئی چیز سمجھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے مرد سے درجے میں کم بنایا ہے، مرد کو زیادہ بنایا ہے، فضیلت دی ہے۔ اس کی وجوہات احادیث شریفہ میں اور قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، اور عورت کو جو حصے دیے گئے ہیں وہ بھی واضح ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی یہ حصے بنتے ہیں، تو عورت کو بھی اللہ نے حصہ دیا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ دیکھیں جیسے مرد کو حصے کا حق ہے نا، اسی طرح سے عورت کو بھی اللہ نے دیا۔ اب یہاں پر حصے جو ہے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر الفرض الوارث له کون سا حصہ ہے اور وارث اس کا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ثمن 8واں حصہ یہ بیوی کو ملتا ہے جب شوہر کے بچے ہو۔ ربع چوتھائی حصہ مال میں ملے گا جب شوہر کے بچے نہ ہو، وفات ہو جائے۔ السدس چھٹا حصہ مال میں اس وقت ملتا ہے کن کن کو؟ ماں کو ملتا ہے، دادی کو، بنت الابن نواسی جو ہے، پوتی، اور الاخت لیاب باپ کی طرف سے بہن، یعنی جو باپ میں شریک اس کو التی بولتے ہیں۔ الاخت لام ماں کی طرف سے شریک بہن خیفی بولتے ہیں اس کو عربی میں۔ ایک اور ایسا دیا ہے اللہ نے الثلث تہائی حصہ، یہ ماں کو ایک صورت میں ملتا ہے، وہ پھر آگے بیان ہو جائے کس صورت میں ملتا ہے۔ تو دیکھیے سارے حصے مل رہے۔ اسی طرح سے النصف آدھا حصہ مال کا کب ملتا ہے؟ البنت بیٹی کو ملتا ہے، بنت الابن اس طرح سے پوتی۔ الاخت الشقیقہ سگی بہن جو ہے، یعنی جو ماں باپ دونوں میں شریک ہو۔ الاخت لیاب یا صرف باپ میں شریک ہو۔ الثلثان دو تہائی حصے، یہ کب ملتے؟ البنات جب بیٹی ایک سے زیادہ ہو، 2 ہو، 3 یا اس سے زیادہ۔ بنات الابن صرف پوتی۔ الاخوات الشقائق سگی بہنیں، یعنی جو دونوں میں شریک والا۔ الاخوات لیاب یا صرف والد میں شریک ہو۔ تو دیکھیے اسلام نے حصہ خواتین کو دیا ہے، جاہلیت میں سب کوئی حصہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو جاہلیت میں سے ایسے نہیں دیے جا رہے تھے، عورت جو ہے وہ خود ایک میراث کے طور پر سمجھی جانے والی چیز تھی۔ اب یہاں پر مصنف صاحب نے وضاحت کے لیے مزید آپ کو یہ دکھانا چاہ رہے کہ دیکھیں ہم یہاں پر مقارنہ کر رہے ہیں، المقارنہ بین موقف الاسلام من توریث المرأة و بین وضعها قبل الاسلام۔ اسلام سے پہلے خاتون کی کیا حالت تھی، اور جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو کس انداز سے نوازا میراث کے مسئلے میں، تو بھی یہاں پر بیان کر رہے، 2-3 مثالیں دے رہے۔ پہلی مثال میں دیکھیے فی الاسلام قبل الاسلام، اسلام سے پہلے خاتون کا کیا حصہ تھا اور اسلام کے بعد خاتون کا کیا حصہ تھا۔ تو دیکھیں بیٹی یہ سب سے قریب رشتہ ہوتا ہے آدمی کا، اسلام میں اس کو آدھا حصہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آدھا حصہ مال مثلا 2 حصے ہیں نا، تو آدھا حصہ یعنی اسی کا ہے، اور آدھا جو ہے پھر دوسروں کو ملے گا۔
ہاں اگر اس کے مقابلے میں لڑکا بھی ہو، مانا بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے، تو پھر بیٹے کو 2 حصے ملتے اور بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسلام سے پہلے بیٹی کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، دونوں حصے لڑکے کو ملتے تھے۔ شقیقہ، سگی بہن، اسی کو بھی اسی طرح حصہ ملتا ہے جب ایک ہو، اور اسلام سے پہلے اس کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اخل اب، بائی یا بائی جو ہے نا والد کی طرف سے ہو یا کیا ہو، دونوں میں ہو، اس کو پورا حصہ ملتا تھا۔ اور اس کو کیا ہے، اسلام میں ایسا حصہ دیا جاتا ہے نا کہ وہ جب عصبہ ہوتا ہے پورا مال اس کو دیا جاتا ہے، اور اسلام سے پہلے جو تھا نا پورا حصہ وہ لے کے جاتا تھا، بہن کو کوئی حصہ نہیں دیتا تھا۔ اب دوسری مثال دیکھ لے، دوسری اور تیسری مثال ہم پڑھنے جا رہے، دیکھیں المثال الثانی فی الاسلام وقبل الاسلام۔ اسلام میں ماں کو 1/3 حصہ دیا گیا ہے، ثلث اس کو بولتے، جیسے ہم نے بیان کیا، اور اسلام سے پہلے لا شیء لہا، کچھ نہیں دیا جاتا تھا ماں کو۔ دیکھیں کتنا قریب ترین رشتہ ہے دنیا کا، قریب ترین۔ اب اس کو دونوں حصے اسلام میں ملتے ہیں اور ماں کو اس سے کم ملتا ہے نا۔ اور اسلام سے پہلے پورا مال جو ہے وہ والد لے کے جاتا تھا، والدہ کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہ اسلام سے پہلے جاہلیت اور دیگر لوگوں کا یہ جو ہے ماحول تھا، تو کمپیریزن سے اور کمپیریزن سے آپ کو پتہ چل گیا۔ المثال الثانی فی الاسلام وقبل الاسلام۔ دیکھیے اسلام میں ماں کو ایک حالت میں، اس کی کچھ حالات ہوتی نا کہ جب فلاں رشتہ دار موجود ہو تو ماں کو اتنا ملتا ہے، اور جب فلاں موجود اتنا، ماں کو 1/6 حصہ دیا جاتے، کسی صورت بھی ہے 1/6 حصہ دیا جاتے کہ 1/6 دیکھ۔ اور اسلام سے پہلے ماں کو وہ حصہ نہیں ملتا تھا اس حالت میں جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اسلام میں بیوی کو 1/4 ملتا ہے، چوتھائی حصہ اس کو بولتے ہیں نا، چوتھائی، یعنی 4 میں سے 1 حصہ نکال کے ربع اس کو بولتے ہیں۔ اور اسلام سے پہلے بیوی کو یہ حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ شقائق، جب بہن 2 یا زیادہ ہو تو ان کو جو ہے 2 ثلث دیے جاتے ہیں۔ 2 ثلث کا کیا معنی ہے، 2/3، من 3 حصے آپ بنا لے، ان 3 میں سے 2 دے دے اور 1 بچ جائے، اس کو ثلثان یا 2/3 کہتے ہیں۔ یہ دیا جاتا تھا اور اسلام سے پہلے نہیں دیا جاتا تھا، یہ حصے نہیں ملتے تھے۔ اخوات لأم، ماں کی طرف سے بہنیں، ان کو 1/3 دیا جاتا ہے، دے کے 1/3، اور اسلام سے پہلے نہیں دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ الاخ اب، والد کی طرف سے بھائی کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے، اور جب عینی موجود نہیں دیا جاتا ہے۔ اور اسلام سے پہلے اخل اب جو تھا نا، المال له وحدہ، پورا مال یہ لے کے جاتا تھا۔ تو خود اندازہ کر لے، دیکھے اسلام نے خاتون کو کس انداز سے جو ہے فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ساتھ میں یہ بات بتا رہے کہ دیکھیں ان تفضیل الذکر علی الانثى بالمیراث لیس ظلما، مرد کو خاتون پر میراث میں جو فضیلت دی گئی ہے اس میں کوئی ظلم یا حقارت نہیں ہے، بل هو عین العدل والانصاف، یہ عدل ہے۔ اور بسیط نظر سے دیکھیں نا تو اس کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کے قواعد بنیاد وغیرہ ہیں، بتائے گئے ہیں
کہ مرد کو کس وجہ سے اس میں بھی فضیلت دی گئے ہیں۔ باقی اسلام نے جو عزت شان عورت کو دی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔